بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 اپریل بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشریٰ بیگم کے خلاف جو عدت نکاح کیس تھا اور جو سزا ہوئی تھی، ان سزاؤں میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے، عثمان گل صاحب نے اور حتیٰ کہ جو پروسیکیوٹر تھے، سرکاری پروسیکیوٹر نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشریٰ بیگم کے حق میں بات کی ہے۔ آج کی اہم تفصیلات اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے حق ادا کیا ہے اپنی وکالت کا، اور دوسری جانب جو عدالتی پروسیڈنگ ہے اور پھر جو مخالف وکیل کا کنڈکٹ تھا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ عدالت میں سماعت ہوئی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ چونکہ یہ جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ تھا، جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں، تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں اپیل پر بہت اہم سماعت ہوئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان اور بشریٰ بیگم کی جانب سے جو وکلا ہیں وہ پیش ہوئے۔ ٹرائل کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ روزانہ کی بنیاد پر بلکہ راتوں کو بھی 9 بجے تک 10 بجے تک ٹرائل کو کمپلیٹ کیا اور سزائیں سنائی گئیں، لیکن جب یہاں باری آئی اپیلوں کی، جو سب سے بڑا حق ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ عدالتی جو کنڈکٹ ہے یا دوسرے مخالف وکیل کا جو کنڈکٹ ہے وہ درست نہیں تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور عثمان گل جو بشریٰ بیگم کے وکیل تھے، انہوں نے آج دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر پروسیکیوشن آ جائے اور بحث کرے تو میں بھی بحث کروں گا اور سزا معطلی کی استدعا کروں گا۔ انہوں نے بتایا کہ سائفر کیس میں ایک روز وکیل دیر سے پہنچے تو سرکاری پروسیکیوٹر تعینات کر کے سزا سنا دی گئی، اور یہاں پر رضوان عباسی جو خاور مانیکا کا وکیل ہے وہ پیش نہیں ہوتا اور عدالتیں پھر بھی اس کو موقع پہ موقع دیے جا رہی ہیں۔ کیا یہ سارے کے سارے جو حقوق ہیں وہ انہی کے لیے تھے اور عمران خان اور بشریٰ بیگم کا کوئی حق نہیں ہے؟ وکیل عثمان گل نے عدالت کو بتایا کہ راجہ رضوان عباسی ابھی تک نہیں آئے، آئندہ ایک ہفتے تک بھی نہیں آئیں گے، جس پر جج شاہ رخ ارجمند نے کہا کہ آپ اپنے دلائل شروع کریں، کچھ تو کارروائی ہو۔ آپ نے گزشتہ سماعت پر کچھ معاونت کا کہا تھا۔ اپیل کنندہ وکیل عثمان گل نے دلائل شروع کرتے ہوئے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا۔ ابھی ان کے دلائل جاری تھے کہ جو سینئر کونسل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بھی تشریف لے آئے۔ بشریٰ بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جوڈیشل ریکارڈ پر دیکھیں، عدالت نے کہا کہ ملزم نے چارج شیٹ پر دستخط نہیں کیے جبکہ دستخط ہوئے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ دستخط جب عمران خان نے نہیں کیے تو پھر کس نے یہ دستخط کر دیے؟ وکیل عثمان گل کا کہنا تھا کہ جوڈیشل آرڈر بھی مناسب نہیں ہے۔ بشریٰ عمران کو کہا گیا عدالت کو اطلاع کیے بغیر واپس چلی گئی۔ بشریٰ بی بی کے استثناء کی درخواست اور شوکت خانم کا میڈیکل بھی ساتھ لگایا۔ وکیل عثمان گل نے موقف اپنایا کہ ٹرائل میں قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے اور ملزمان کو شفاف ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ صبح 10 بجے سماعت شروع ہوئی، رات 11:30 بجے عدالت نے حتمی دلائل کا کہہ دیا۔ وکیل عثمان گل کا کہنا تھا کہ وکلا جیل میں بغیر کھانے پینے کے لگے رہے، اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس دوران عثمان ریاض گل نے ٹرائل کورٹ سماعتوں کے عدالتی احکامات پڑھ کے سنائے۔ پورا جو عدالتی ٹرائل تھا، کس طریقے سے عدالت کا فیصلہ ہوا، کس طریقے سے آرڈر ہوا، کس طریقے سے رات کے 11:30 بجے تک سماعتیں ہوتی، پوری تفصیل عدالت کے سامنے رکھی۔ وکیل عثمان گل نے کہا کہ ان کیسز میں سماعت رات گئے دیر تک ہوتی رہی، ٹرائل کورٹ نے ایمرجنسی میں سماعت کی، بیانات بھی مکمل نہ کیے۔ عثمان گل نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ملزمان کے بیانات کا پروسیس بھی مکمل نہیں کیا گیا۔ اعلیٰ عدالتوں نے عدالتی اوقات کار کے دوران سماعتوں سے متعلق فیصلے دیے ہیں۔ جج اب یہی بات سائفر کیس میں بھی عدالت نے سوال اٹھایا ہے کہ عدالتی اوقات کار کے بعد کون سے دلائل ہوتے ہیں اور ان کی کیا قانونی اور آئینی حیثیت ہوگی۔ جج شاہ رخ ارجمند نے استفسار کیا کہ دیر گئے سماعتوں سے متعلق بھی کوئی فیصلے موجود ہیں کیا، جس پر وکیل عثمان گل نے بتایا کہ فیصلوں کی بات نہیں ہے، یہی لکھا گیا ہے کہ عدالتی ٹائم کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے اور سماعت ہونی چاہیے۔ عثمان گل نے عدالت کو بتایا کہ ٹرائل کورٹ نے صبح، شام اور رات گئے تک سماعتیں کی، ملزم کی عدم موجودگی میں فرد جرم عائد کی جاتی ہے، عدالتی اوقات کار کے بھی ٹرائل کیا جاتا ہے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ جب فرد جرم عائد ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا بشریٰ بیگم چلی گئی تھی، اور جس کے اوپر پھر جج نے باقاعدہ طور پر فیصلے میں لکھوایا کہ بشریٰ بیگم بغیر عدالت کی اجازت کے واپس چلی گئی ہیں، اور ان کو واپس وہ کیسے چلی گئی ہیں، اور اس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے بھی سوال جواب پوچھے تھے، اور ان کی غیر موجودگی میں ہی فرد جرم پر ان کے دستخط ہی نہیں تھے اور فرد جرم عائد کر دی گئی تھی۔
وکیل سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ USB دی ہے وہ بھی نہ مانی گئی۔ ٹرائل کورٹ نے کہا کہ 10 منٹ ہیں، تیاری کر لیں، مجھے آرڈر کرنا ہے اور کیس ختم کرنا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت سے کہتے رہے کہ تیاری کرنے دیں لیکن موقع نہ دیا گیا، ٹرائل کورٹ نے ہمیں شواہد کا بھی موقع نہ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا بشریٰ بیگم کی جانب سے 2 گواہ فیملی کے 2 گواہ پیش کرنے کا کہا گیا اور کہا گیا جی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم گواہ پیش کر دیں گے، ہم ان کا نام نہیں ڈسکلوز کر سکتے، نہیں تو ان کو بھی غائب کر دیا جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم نے عدالت سے کہا کہ جی ہمیں آپ ٹائم دے دیں۔ عدالت نے ہمیں کہا جی 10 منٹ ہیں، میں نے آرڈر کرنا ہے، آپ نے کوئی دلائل دینے ہیں تو دیں، نہیں تو میں آرڈر کر دوں گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ نکاح لاہور میں ہوا، کیس یہاں کیسے ہو سکتا تھا، یہ تو دائرہ اختیار ہی نہیں بنتا تھا۔ عثمان گل نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے بریت درخواست دائر کی، وہ بھی اسی وقت مسترد کر دی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ نکاح درست نہ تھا۔ وکیل عثمان گل نے عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے پڑھے اور ان کی نقول عدالت میں پیش کی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ USB مل گئی ہے، استدعا ہے، عدالت اسے دیکھ لے۔ عدالت نے عملہ کو دوران ٹرائل عدالت میں جمع کرائی گئی USB چلانے کے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ جو یہ وہ USB ہے جس میں خاور مانیکا کا اپنا انٹرویو ہے شاہزیب خانزادہ کے ساتھ، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جو بشریٰ بیگم ہے وہ ایک نیک پارسا خاتون ہیں، عمران خان اچھے کردار کے مالک ہیں، اور بشریٰ بی بی کو طلاق کے حوالے سے بھی انہوں نے کلیئر کر دیا اور اس کے علاوہ بشریٰ بی بی کے کنڈکٹ پر بھی باقاعدہ بات کی۔ عثمان گل نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے کہا بشریٰ بی بی نے خاور مانیکا رجوع کا حق ختم کیا۔ خاور مانیکا نے 3 بار بشریٰ بی بی کو طلاق دی، پیچھے کیا رہ جاتا ہے پھر۔ عثمان گل نے سیشن عدالت میں مختلف طلاقوں کے حوالے دیتے ہوئے کہا کہ اگر خاور مانیکا نے طلاق دے دی تو پھر رجوع کا حق تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ ماضی میں خاور مانیکا کی جانب سے ٹیلی ویژن پر بشریٰ بی بی کے حوالے سے دیا گیا بیان عدالت میں چلا دیا گیا۔ عثمان گل نے موقف اپنایا کہ شو کے دیے گئے بیان میں سابق شوہر بولا گیا ہے، وہ خود سابق شوہر کہہ رہے ہیں اور سابق شوہر خود بیان دے رہا ہے۔ عثمان گل نے دلائل دیے کہ خاور مانیکا نے بیان میں کہا کہ میری سابقہ اہلیہ اس وقت دنیا کی پاک خاتون ہے۔ دوران ٹرائل وکلا صفائی کی جانب سے عدالت میں جمع کرائی گئی USB بھی چلا دی گئی۔ USB میں خاور مانیکا کا بیان اور بشریٰ بی بی سے متعلق رائے شامل تھی۔ خاور مانیکا نے ویڈیو بیان میں کہا کہ میری سابق اہلیہ بشریٰ بی بی پاک باز اور انتہائی شریف خاتون ہیں، بانی PTI کی وجہ سے گھر میں اختلافات نہیں ہوئے۔ دوران سماعت نکاح خواہ مفتی سعید کے سینئر صحافی کو دیے گئے بیان کی ویڈیو بھی چلا دی گئی۔ ویڈیو میں مفتی سعید کا نکاح اور عدت سے متعلق بیان بھی شامل تھا۔ عدالت میں کیس کے گواہ مفتی سعید کا عدت کے حوالے سے بیان چلایا گیا، جس پر مفتی سعید نے ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، جب ان سے سوال پوچھا گیا بشریٰ بیگم کی عدت اور نکاح کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ عدت کے حوالے سے صرف خاتون کا بیان کافی ہے، جب خاتون کہہ دے کہ عدت مکمل ہے تو بس مکمل ہے، اس کے اوپر کوئی ایف اینڈ بٹ ہے نہیں۔ اور وہ پھر بدبخت خود جا کے گواہیاں دے رہا ہے اور کیس میں مخالف پیش ہو رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جو سلمان اکرم راجہ کی جانب سے ٹرائل کورٹ میں مفتی سعید پر جو جرح کی گئی وہ بھی عدالت کے سامنے پڑھی گئی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے دلائل دیے کہ ہمارے خلاف ٹرائل میں ہر کام جمعہ کو شروع ہوتا تھا اور ہفتے کو فیصلہ آ جاتا تھا۔ مفتی سعید نے کہا مجھ سے اون چودھری نے رابطہ کیا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ مفتی سعید نے کہا کہ پچھلے اور نئے کیس میں بھی اون چودھری نے مجھ سے رابطہ کیا۔ مفتی سعید نے کہا میرا نکاح اور عدت کے حوالے سے بیان وہی ہے جو میں نے دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیا کہ طلاق کا طریقہ کار ہوتا ہے جس میں یونین کونسل سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کے سرٹیفکیٹ کی وصولی والا طریقہ کار بیشتر مرتبہ نہیں اپنایا جاتا۔ لوگ زبانی طلاق دیتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ کوئی اپناتا ہے، کوئی نہیں اپناتا۔ سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ 14 نومبر 2017 کو دی گئی طلاق کا یونین کونسل کو آگاہ کرنا غیر ضروری ہے۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ اپنے نکاح سے مکمل مطمئن ہوں، فراڈ کے کوئی عناصر موجود نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنا موقف اپنایا کہ ٹرائل کورٹ کے سامنے دائرہ اختیار کے حوالے سے بار بار آواز اٹھائی، بشریٰ بی بی کا بیان حلفی بھی عدالت میں جمع کروایا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے کیس کے دائرہ اختیار پر کچھ وضاحت نہیں کی۔ عمران خان نے کہا کہ سیاسی انتقام لینے کے لیے ایسے کیسز بنائے گئے۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سمجھتے تھے ہیں کہ ایسے کیسز سے PTI کو فرق پڑے گا، لیکن عوام نے انتخابات میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے 3 سے 4 پوائنٹس پر دلائل دینے ہیں۔ وکیل عثمان گل نے عدالت کو بتایا کہ ٹرائل کورٹ میں اصل دستاویزات کی بجائے فوٹو کاپیوں پر سماعت کی گئی۔ فوٹو کاپیوں کی بنیاد پر کی گئی ٹرائل کو متعدد بار سپریم کورٹ ختم کر چکی ہے۔
اور مزید کہنا تھا کہ اون چودھری سیاسی حریف ہے جس نے عمران خان کے خلاف کیس کو مینج کیا۔ ریکارڈ پر موجود ہے کہ خاور مانیکا سے قبل ایک نامعلوم شہری محمد حنیف نے شکایت دائر کی، اس میں بھی یہی گواہ تھے، یہی اون چودھری تھے جو بعد میں واپس لے لیا گیا تھا۔ وکیل عثمان گل نے دلائل دیے کہ عجیب بات ہے، دونوں محمد حنیف اور خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی تھے اور دونوں کے گواہ بھی مفتی سعید اور اون چودھری تھے۔ سیشن جج نے کہا کہ کیا بشرا بی بی نے اپنے بچوں کو بطور گواہ پیش کرنے کے حوالے سے بیان دیا، جس پر عثمان گل نے بتایا کہ میں نے ٹرائل کورٹ کو بتایا کہ اہل خانہ کو بطور گواہ عدالت بلانا ہے، ٹرائل کورٹ کو نام نہیں بتایا گیا ورنہ رات کو ہی گواہان کو غائب کر دیا جاتا۔ وکیل عثمان گل نے کہا کہ اگر آج اپیل پر دلائل پورے نہیں ہوتے تو سزا معطلی پر ہم دلائل دیں گے۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے دلائل کا آغاز کیا، انہوں نے موقف اپنایا کہ اپیل میں سرکار کو فریق بنایا گیا ہے، مجھے اعتراض ہے، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اگر فرد جرم عائد کر دی تو سرکار کو ہی فریق بنایا جائے گا۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے دلائل دیے کہ جن کیسز کا حوالہ دیا ان میں سرکار پہلے سے فریق ہوتی ہے، کیس میں کبھی پروسیکیوشن تفتیش ٹھیک نہیں کرتی تو فریق بنایا جاتا ہے۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے عدالت کو بتایا کہ مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد تفتیش کی جاتی ہے، اگر ثبوت نہیں تو کیس سے ملزمان کو ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ سرکار کو تفتیش کے حوالے سے کوئی درخواست نہیں دی گئی اور عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے کے خلاف جو شکایت ہے وہ پرائیویٹ شکایت ہے۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ دفعہ 496 اور دفعہ 496 کے تحت شکایت دائر کی، دفعہ 496 بعد میں حذف کر دی گئی۔ شکایت کے علاقائی دائرہ اختیار کا بھی تعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کیا دائرہ اختیار بنتا ہے یا یہ نہیں بنتا، یہ کرنا ضروری ہوتا ہے جو اس میں مسنگ ہے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ عمران خان بشرا بی بی کی شادی لاہور میں ہوئی، اسلام آباد میں نہیں ہوئی۔ فرد جرم دفعہ 496 پر لگائی گئی دائرہ اختیار کا تعین نہیں کیا، شادی لاہور میں ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ میں پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کے دلائل کی تائید کرتا ہوں، جس پر سیشن جج نے ریمارک دیا کہ پھر تو آپ کہیں کہ ریاست آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ریاست کو ایسے ہی ہونا چاہیے، میں پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کی تعریف کرتا ہوں۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشرا بی بی نے کوئی بیان دیا اور بیان کو نظر انداز کر دیا جائے، اور پروسیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ جب معاملہ لاہور کا ہے تو دائرہ اختیار کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ اپریل 2023 میں محمد حنیف نے ایسی شکایت دائر کی تھی، میں بطور پروسیکیوٹر پیش ہوا تھا، جیسے الزامات خاور مانیکا نے لگائے ویسے ہی محمد حنیف نے لگائے تھے۔ پروسیکیوٹر نے محمد حنیف کی جانب سے دائر شکایت عدالت میں پڑھی اور موقف اپنایا کہ گواہ مفتی سعید کا ذکر محمد حنیف کی شکایت میں بھی ہے۔ عدالت نے علاقائی دائرہ اختیار پر شکایت خارج کر دی، میں عدالت میں موجود تھا۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا محمد حنیف کی شکایت قابل سماعت قرار نہیں دی گئی تھی، علاقائی دائرہ اختیار کا تعین کیے بغیر عدت میں نکاح کیس کا ٹرائل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پروسیکیوٹر کے دلائل مکمل ہو گئے۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سرکاری وکیل نے عمران خان اور بشرا بیگم کے حق میں دلائل دی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا کیس ہے کہ اس میں قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، قانون کو ایسے روند ڈالا گیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی عدالت میں پیش نہ ہوئے، معاون وکیل نے کہا کہ رضوان عباسی دلائل دیں گے، انہیں سنا جائے، وہ آج موجود نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ گزشتہ سماعت پر بیٹھے رہے، دلائل نہیں دیا۔ رضوان عباسی آج بھی نہیں آئے، اگر گزشتہ سماعت پر سختی کی جاتی تو وہ آج ایسا نہ کرتے۔ رضوان عباسی کے وکیل نے کہا کہ معاون وکیل نے کہا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے۔ معاون وکیل نے کہا کہ آئندہ سماعت پر رضوان عباسی دلائل دیں گے، ہمارے دلائل ضرور سنے جائیں۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ جان بوجھ کر یہ کمرہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ نے استدعا کی کہ سزا معطلی پر تو فیصلہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ وکیل عثمان گل نے ایک دلائل دیا کہ ہمارا کنڈکٹ دیکھا جائے، رضوان عباسی التوا کر رہے ہیں، شکایت کنندہ تو اپیل پر دلائل دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سیشن جج نے ریمارک دیا کہ رضوان عباسی کو وارننگ دیتے ہیں، سماعت کی تاریخ دے دیتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ رضوان عباسی کو گزشتہ سماعت پر بھی وارننگ دی تھی، ایسا نہ کریں، رضوان عباسی کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی نہ کریں، آپ سزا معطل کریں۔ سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ رضوان عباسی کی چال کو کامیاب نہ کریں، ایسے فیصلے سے رضوان عباسی کو شاباش دی جا رہی ہے، آج یعنی وقت ہی ضائع کیا ہے، 2 سماعتوں کی کارروائی کا نتیجہ کچھ بھی نکلا۔ سلمان اکرم راجہ نے بشرا بی بی کی حد تک سزا معطلی کی استدعا کر دی، انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں، عید ہے، عید سے پہلے جو کیس بنتا نہیں ہے، سرکاری وکیل کہہ رہے نہیں دائرہ اختیار کا تعین کیا گیا، تو آپ کیسے اس کو پینڈنگ رکھ سکتے ہیں؟ سیشن جج نے ریمارک کیا کہ اگر رضوان عباسی آئندہ پیش نہ ہوئے تو فیصلہ سنا دوں گا۔ سلمان اکرم راجہ جذبات میں آگے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو رضوان عباسی کو میڈل جا کے پہنانا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ جیسا سوفسٹیکیٹڈ وکیل
اگر اتنا تنگ آ گیا ہے ان کے کنڈکٹ سے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ایسے وکیل کو جا کے میڈل پہنانا چاہیے کہ جو پورے نظام کو مینیج کر کے بیٹھا ہے، جذباتی ہو گیا ہے، سیشن جج نے ریمارک کی کہ آئندہ سماعت پر اگر اپیل پر دلائل نہ دیے تو میں سزا معطلی پر دلائل سن لیں گے۔ عثمان گل نے استدعا کی کہ 1 ہفتے کے لیے مشروط سزا معطل کرنے کا حکم دے دیں، جس پر سیشن جج نے استفسار کیا مشروط سزا کیسے معطل ہو سکتی ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ رضوان عباسی نہیں ہے تو کیا بشرا بی بی 10 دن جیل میں ہی رہیں گی؟ سیشن جج نے ریمارک کیا کہ آپ وکیل ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سماعتیں ملتوی ہوتی ہیں، دونوں فریقین کو یکساں رکھنے کے لیے عدالت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جو عدالت 10 منٹ کا ٹائم نہیں دیتی تھی اب وہ کہتی ہے ہمیں یکساں دیکھنا پڑتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ سماعت کیوں ملتوی کری؟ 2 بار رضوان عباسی نہیں آئے، ہمیں کون سا یکساں موقع دیا گیا ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے سیشن جج سے مکالمہ کیا کہ ہمیں بہت افسوس ہوا ہے۔ سیشن جج نے ریمارک کیا کہ گزشتہ سماعت پر رضوان عباسی عدالت پیش نہیں ہوئے، شکایت کنندہ کی جانب سے خبر مانکا خود بھی دوڑ گیا، اس کی جانب سے بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں لگایا گیا۔ جو سیشن جج نے کہا کہ اگر آئندہ سماعت پر شکایت کنندہ پیش نہ ہوئے تو سزا معطلی پر فیصلہ سنا دیا جائے گا، آئندہ سماعت پر شکایت کنندہ حاضر نہ ہوئے تو سماعت ملتوی نہیں کی جائے گی۔ عدالت نے کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا اور اب جو سماعت ہے وہ 15 اپریل کو ہوگی، اور 15 اپریل تک عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ اور رضوان عباسی ایک مرتبہ پھر، رضوان عباسی کیا کامیاب ہوئے، ڈیفینیٹلی جنہوں نے دینی ہے تاریخ دینی ہے انہوں نے دی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔